نوجوان نے پانی کا گلاس چڑھایا، ایک لمبی آہ بھری اور کرسی سے ٹیک لگا دی۔ سر، میں ناکامیوں کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں مر جانا چاہتا ہوں۔ سر، میں خودکشی کر لوں گا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پیار سے پوچھا، تم ضرور خودکشی کر لینا، یہ آپشن دنیا کے تمام جانداروں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس نے آنکھیں پوجی اور مضطرب لہجے میں بولا، سر، میں ایک ناکام طالب علم ہوں، میں نے 3 بار BA کے پرچے دیے مگر میں فیل ہو گیا۔ میں نے 4 سال نوکری تلاش کی، مجھے نہیں ملی۔ میں نے پچھلے 3 برسوں میں 8 قسم کے کاروبار کیے، وہ سارے کاروبار ناکام ہوئے اور میرے گھر کے برتن تک بک گئے۔ لہٰذا میرے لیے اب زندگی میں کوئی دلچسپی، کوئی خوبصورتی نہیں، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لگایا، وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم جدوجہد، کوشش اور محنت سے گھبرائے ہوئے ہو۔ اس نے پہلو بدل کر کہا، نہیں سر، میں ناکامیوں سے گھبرایا ہوا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم زندگی میں کتنی بار ناکام ہوئے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر گنا اور پھر بے یقینی کے عالم میں بولا، 12-13 مرتبہ۔ میں نے اوپر بلب کی طرف اشارہ کیا۔ تم جانتے ہو یہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ نوجوان نے فوراً جواب دیا، ایڈیسن نے۔ میں نے کہا، ایڈیسن نے یہ بلب بنانے کے لیے 2000 کوششیں کی تھی اور اس کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ 2000 کوششوں کے بعد کامیاب ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں 2000 مرتبہ ناکام ہونا کیسا لگا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنی ناکامیوں کو ناکامیاں نہیں سمجھتا، میں انہیں اپنی کامیابی کی سیڑھیاں سمجھتا ہوں اور مرحلے سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے بلب کی منزل تک پہنچنے کے لیے 2000 مرحلے طے کیے تھے۔ میں نے انگلی نیچے کی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم بتاؤ، 13 ناکامیاں زیادہ ہیں یا 2000 ناکامیاں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، بیٹا، تم نے کبھی تتلی کی پیدائش کا عمل دیکھا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، قدرت تتلی کو ایک کوکون میں پیدا کرتی ہے، جب اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے تو قدرت اس کوکون میں ایک باریک سا سوراخ کر دیتی ہے اور تتلی کو اپنے پورے جسم کا زور لگا کر اس سوراخ سے باہر آنا پڑتا ہے۔ سوراخ چھوٹا اور تتلی کا جسم بڑا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کوکون سے باہر آنے میں کئی دن لگا دیتی ہے۔ یہ کوشش، یہ محنت اور یہ چھوٹا سا سوراخ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بات دراصل یہ ہے، جب تتلی کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے تو اس کے پر بے جان ہوتے ہیں۔ جب وہ سوراخ سے باہر نکلنے کے لیے زور لگاتی ہے تو اس کے جسم سے ایک مواد نکل کر پروں کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ یہ مواد پروں کو زندگی دیتا ہے۔ تتلی کوکون میں جتنا زور لگاتی ہے، اتنا ہی مواد اس کے پروں میں پہنچتا ہے اور اس کے پر اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سوراخ تنگ نہ ہو اور اگر تتلی سوراخ سے باہر آنے کے لیے زور نہ لگائے تو وہ کبھی اڑنے کے قابل نہ ہو اور اس میں اور عام کیڑے مکوڑوں میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ قدرت کا انتہائی دلچسپ نظام ہے۔ تم اس نظام کو سامنے رکھ کر دیکھو تو تمہیں محسوس ہوگا، قدرت جس شخص کو زیادہ ٹیلنٹ دیتی ہے، اس شخص کو زندگی میں دوسروں کی نسبت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ناکام ہوتا ہے۔ نوجوان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھو، تم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میں تمہیں قریب ترین تاریخ کی مثالیں دیتا ہوں۔ بیمنتھون مغربی موسیقی کا سب سے بڑا نام ہے، اس کی سمفینوں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ اس کا شمار تاریخ کے 4 لیجنڈ موسیقاروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ شخص اپنی موسیقی خود نہیں سن سکتا تھا، یہ بہرا تھا، لہذا یہ سازوں کی حرکت اور سننے والوں کی کیفیت سے اپنے فن کا اندازہ لگاتا تھا۔ جارج واشنگٹن امریکہ کا کامیاب ترین صدر تھا۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن اس کے نام سے منسوب ہوا۔ وہ شخص بچپن میں فوگ کی وادی میں پھنس گیا تھا۔ یہ وادی برف سے اٹی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کے بچنے کے امکانات صفر تھے۔ یہ اس کی زندگی کا ناقابل فراموش اور ناقابل یقین لمحہ تھا۔ ابراہیم لنکن کی زندگی انتہائی اسرت اور غربت میں گزری۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا،
البرٹ آئنسٹائن کو دنیا کا سب سے بڑا دماغ کہا جاتا ہے، لیکن وہ بچپن میں ایک ناکام اور نالائق طالب علم تھا۔ اس کے استادوں کا کہنا تھا آئنسٹائن کبھی کالج کے درجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کی تلاش میں جتنی مشکلات برداشت کیں، اس نے جتنے دھکے کھائے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جیمز ارل جونز دنیا کا مشہور ترین اداکار ہے۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں بول نہیں سکتا تھا۔ وہ طویل عرصے تک اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں سے لکھ کر بات کرتا تھا۔ دنیا میں آئزک پرل مین سے اچھا وائلن آج تک کسی شخص نے نہیں بجایا۔ یہ شخص نازی کیمپ میں پیدا ہوا اور 4 سال کی عمر میں اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی ویل چیئر پر بیٹھ کر وائلن بجایا اور چیسٹر کارلسن نے 40 کی دہائی میں ایک سسٹم الیکٹروسٹیٹک پیپر کوپنگ پروسیس بنایا۔ وہ 7 برس تک یہ سسٹم اٹھا کر پھرتا رہا، لیکن اسے ہر دروازے سے دھتکار دیا گیا، یہاں تک کہ نیو یارک کی ایک چھوٹی سی کمپنی ہیلائیڈ نے یہ سسٹم خرید لیا، اور اس کے بعد اس سسٹم کی بنا پر یہ کمپنی زیروکس کے نام سے ملٹی نیشنل بن گئی۔ ایسی بے شمار کہانیاں ہیں۔ روزویلٹ امریکہ کا 4 بار صدر منتخب ہوا۔ اسے 39 سال کی عمر میں پولیو ہوا اور اس نے باقی زندگی تکلیف اور پریشانی میں گزار دی۔ وہ اسی عالم میں صدر بنا۔ فاتح جاپان جنرل میک آرتھر ویسٹ پوائنٹ کے داخلہ ٹیسٹ میں 2 بار فیل ہوا تھا۔ مشہور ایکٹر لوسل بال کو ڈرامہ سکول کے ہیڈ ماسٹر نے پیشہ بدلنے کا مشورہ دیا تھا، اور اکیڈمی ایوارڈ یافتہ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ووڈی ایلن موشن پکچر پروڈکشن میں فیل ہو گیا تھا۔ لہٰذا میرے بچے، یہ مصیبتیں، یہ ناکامیاں اور یہ کوششیں تو آپ کو طاقت دیتی ہیں۔ یہ تو آپ کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں، اور یہ تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو تتلی کی طرح زیادہ رنگوں سے نواز رکھا ہے، لہٰذا آپ کو یہ رنگ دکھانے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور آپ کو اپنے پر پھیلانے کے لیے زندگی کے چھوٹے سراخوں سے گزرنا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان کا چہرہ جذبات سے دمک رہا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے مجھے سلام کیا اور نئے جذبے کے ساتھ زندگی کے دائرے میں شامل ہو گیا۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔